جس طرح کے آج کل کے حالات ہیں جی کہ ہمارا بہت سارا پاکستان کا حصہ سیلاب کی زد میں ہے، اور وہاں پر لوگوں کو زندگی بچانے والی اشیاء کی اشد ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، خیموں کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ بوٹس کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے اب لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے بوٹس کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو ان حالات میں ایک مسلمان کا کردار اور سیرت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کرے، اپنے بھائیوں کے لیے اپنے مال کو دل کھول کر خرچ کر دے، جو چیزیں وہ بیچ رہا ہے، جو بنا رہا تھا، اس کو تھوڑا سستے داموں دے دے، جائے اس کے کہ اس کو مہنگا کرے۔ عام روٹین سے بھی اس کو مہنگا کرنا یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ تو کھانے پینے کی خاص طور پر چیزوں کی قلت ہو چکی ہے ان علاقوں میں جہاں پر سیلاب کے پانی ہیں، تو وہاں خوراک کے لیے بہت لوگ پریشان ہیں۔ تو جو لوگ اس موقع پر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کھانے پینے کی اشیاء، گندم ہیں، چاول ہے، دالیں ہیں، ان کو مہنگا کرتے ہیں تو وہ بہت ظلم کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے ان کو سٹور کر لیا کہ اب تو یہ 6 مہینے مزید چلے گا کام، تو ہم اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، تو پھر اس کو ذخیرہ کر کے مہنگے بیچیں گے، ان کو بڑی شدید وعید ہے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحتکر الا خاطئ، ذخیرہ اندوزی صرف گناہ گار ہی کرتا ہے، خطا کار کرتا ہے، اللہ کے ہاں مجرم بن جائے گا۔ اور دوسرے فرمان میں آپ نے اس کی شدید مذمت کی، فرمایا من احتکر علی المسلمین طعامہم ضربہ اللہ بالجذام والافلاس، جس شخص نے مسلمانوں کا اناج ذخیرہ کر کے ان کو نقصان پہنچایا، ذخیرہ اندوزی کے ذریعے، لالچ اور ہوس کے ذریعے زیادہ مال کمانے کی نیت سے ذخیرہ کر لیا ان کا اناج، تو اللہ تعالیٰ اس کو جذام اور افلاس، فقر و فاقہ کے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جذام وہ بیماری جس میں انسان کا جسم گل سڑ جاتا ہے، اور افلاس فقر و فاقہ، جس لالچ کے لیے، جس بڑھانے کے لیے اس نے یہ سارا کیا تھا، اللہ مال میں برکت نہیں دیتا بلکہ اس کا مال برباد ہو جاتا ہے اور وہ فقیر بن جاتا ہے۔ تو ان دو قسم کی شدید وعیدوں سے بچنا چاہیے کہ اللہ جسم کو ایسی مرض میں مبتلا کر دے کہ جسم کے اعضاء ختم ہو جائیں، یا جو دولت جمع تھی وہ ختم ہو جائے اور بندہ فقیر ہو جائے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اپنے بھائیوں کی مدد کریں، دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اللہ سے برکتیں اور رحمتیں لینے والے بن جائیں۔ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ تمہارے بھائی مسلمان دکھ میں تھے، تکلیف میں تھے، تو تم نے ناجائز فائدہ اٹھایا، ناجائز کمائی کی ان سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا بھی چاہیے۔